بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب کو عظمت شاہین سعودی اینڈ پی کے انفو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ 2024 میں آپ کس طرح نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کسی بھی ملک کا ڈرائیونگ لائسنس ہے تو۔ خاص کر یہ ویڈیو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے، کیونکہ کوئی بھی اوورسیز پاکستانی جس کے پاس کسی بھی قسم کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، یعنی موٹر کار کا ہو یا ایچ ٹی وی ایل ٹی وی کسی بھی قسم کا ڈرائیونگ لائسنس ہو، تو وہ کس طرح ایک ہی دن میں نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے ایسے تھا کہ ایک ہی دن میں کسی بھی ٹرائی یا ٹیسٹ دیے بغیر آپ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے تھے، لیکن اب جو قانون ہے وہ انہوں نے چینج کر دیا ہے، کیونکہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ وہ کسی بھی ملک سے پیسے دے کے یا کسی بھی طریقہ سے 2 نمبر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر لیتے تھے، اور بعد میں جب پاکستان جاتے تھے تو نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس والوں کو اس کی ویریفیکیشن کرنے میں بہت مشکلات پیش آتی تھی، اور کسی بھی طریقے سے وہ ویریفیکیشن نہیں کر پاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کو اب قانون کو چینج کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں بتانے والا ہوں کہ آپ کس طرح 2024 کے قانون کو فالو کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ڈرائیونگ لائسنس انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بھی ہوتا ہے اور نارمل بھی۔ آپ چاہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا بنوا لیں یا نارمل۔ تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے کسی بھی ملک کا جو آپ کے پاس ہے ویلڈ ہونا چاہیے، اور آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لے کے جانا ہے جو ویلڈ ہو۔ تو آپ نے جانا کہاں ہے؟ آپ نے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس آفس اسلام آباد جانا ہے۔ آپ اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں، شیخو پورہ میں بھی، اور جہاں بھی ان کے بڑے بڑے شہروں میں آفس ہیں آپ وہاں جانا ہے۔ یعنی آپ گوگل پہ بھی سرچ کرو گے نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس آفس، تو آپ کو لوکیشن بھی مل جائے گی۔ تو میں اب آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں، کیونکہ بعد میں آپ کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، کون سا سٹیپ سب سے پہلے سٹارٹ کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ڈرائیونگ لائسنس لینے کے لیے آپ کو ٹیسٹ بھی دینا پڑے گا، کیونکہ پہلے جو تھا اس میں ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا، آپ کو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک ہی دن میں آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے جب آفس میں جانا ہے تو وہاں جو کاؤنٹر ہوگا ڈاکومنٹس ویریفیکیشن والا، سب سے پہلے آپ نے وہاں جانا ہے اور ان کو اپنا ڈرائیونگ لائسنس دکھانا ہے کہ میرے پاس یہ بیرونی ملک کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، تو میں اس بیس پہ پاکستانی ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتا ہوں۔ تو اس کاؤنٹر پہ آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن ہوگی، اور آپ کو ایک چالان فارم دیا جائے گا جس کی فیس تقریباً 600 روپے ہوگی۔ تو وہ چالان فارم آپ نے لے کے نیشنل بینک میں جانا ہے اور اس کی فیس پے کرنی ہے۔ جب آپ فیس پے کر کے آئیں گے تو وہ آپ کو ایک سلپ دیں گے، تو آپ وہ لے کے اسی کاؤنٹر پہ آنا ہے، تو ان کو بتانا ہے کہ میں اس کی فیس ادا کر چکا ہوں۔ تو پھر وہ آپ کو ایک ٹوکن دیں گے، اس کے بعد آپ کو اندر بھیج دیا جائے گا۔ وہاں آپ کا آئی ٹیسٹ ہوگا اور فزیکل ٹیسٹ ہوگا۔ اس کے بعد پکچر کیپچر کرنے کے بعد ہی آپ کو بولا جائے گا کہ سائن ٹیسٹ دیں، تھیوری ٹیسٹ جو وہ دیں۔ اگر آپ کی تیاری ہے تو آپ اسی وقت وہ ٹیسٹ دے دیں۔ میرا تو مشورہ یہ ہے کہ آپ کو کاؤنٹر سے
جو سائن ہوتے ہیں اس کی بک مل جائے گی، آپ ایک مرتبہ اس کو ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے بعد آپ ٹیسٹ دیں، اگر آپ ٹیسٹ پاس ہوتے ہیں اس کے بعد اسی وقت ٹیسٹ پاس کے بعد وہ آپ کو ایک پیپر دے دیں گے۔ اس پیپر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں لرننگ ڈرائیونگ لائسنس۔ آپ کو وہ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایشو کر دیں گے۔ بیسیکلی جب لرننگ ڈرائیونگ لائسنس جب ایشو ہوتا ہے اس کے بعد 14 دن یا 42 دن آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ کو یہ ویٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا لرننگ ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے اور ساتھ میں جو آپ کا کسی بھی کنٹری کا اوریجنل ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ ساتھ رکھنا ہے۔ کوشش کریں اس کی 2 کاپی اور اپنے شناختی کارڈ کی 2 کاپیاں کروا لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دوبارہ مین کاؤنٹر پہ جانا ہے جہاں پہ آپ کو پہلے ٹوکن دیا گیا تھا۔ اس کاؤنٹر پہ آپ نے انہیں بتانا ہے کہ یہ میرا لرننگ ایشو ہو چکا ہے، مجھے آج ہی ٹیسٹ دینا ہے اور آج ہی اپنا ڈرائیونگ لائسنس لینا ہے۔ پرمٹ بھی ریگولر پرماننٹ یعنی ریگولر ڈرائیونگ لائسنس آج ہی لینا ہے۔ یہ میرے پاس بیرون ملک کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اس کی بیس پہ تو وہ کیا کریں گے، جو 14 دن یا 42 دن ویٹ کرنا پڑتا ہے لرننگ ایشو ہونے کے بعد، پھر وہ آپ کا وہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ اسی ٹائم آپ کو بولیں گے کہ جائیں جی، آپ کو ایک ٹوکن دیں گے، جائیں اور ٹیسٹ دیں۔ اپنی گاڑی پہ دینا چاہتے ہیں، دوست کی گاڑی پہ یا کسی بھی گاڑی پہ دینا چاہتے ہیں، بہتر تو یہی ہے کہ آپ اپنی گاڑی پہ ٹیسٹ دیں، کیونکہ آپ کو اس گاڑی کے بارے میں سارا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اس ٹائم آپ پیچھے گراؤنڈ میں چلے جائیں گے، بالکل رش نہیں ہوتا، اگر رش ہو بھی تو 10-15 منٹ آپ نے ویٹ کرنا ہے۔ تو سب لوگ اپنی اپنی گاڑی پہ ٹرائی دے رہے ہوتے ہیں، 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آپ اپنا ٹیسٹ دے لیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ گراؤنڈ کے اندر آپ سے 3 قسم کے ٹیسٹ لیے جائیں گے۔ یعنی آپ سے جب گاڑی چلوائی جائے گی تو 3 کیٹیگری میں مطلب گاڑی چلوا کے دیکھیں گے۔ ایک ایل شیپ میں لگائی جاتی ہے، مطلب کہ ایل شکل میں آپ کو گاڑی چلانا ہوگی، ایک پیرالل میں، اور ایک نارمل پارکنگ ہوتی ہے۔ بہت ایزی ہے، اگر آپ اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بولیں گے کہ اب آپ روڈ ٹیسٹ دیں، پھر آپ نے کاؤنٹر پہ بتانا ہے، پھر آپ کو کچھ ویٹ کرنا پڑے گا، مطلب رش بھی ہو سکتا ہے 10 سے 15 منٹ کے لیے، آپ کو ہو سکتا ہے آپ کو اسی وقت وہ روڈ پہ لے جائیں، تو روڈ پہ وہ آپ سے گاڑی چلوا کے دیکھیں۔ روڈ پہ کیا ہوتا ہے، روڈ پہ مطلب کہ وہ چیک کرتے ہیں بندے کو کہ یہ گاڑی وغیرہ سگنل پہ روکتا ہے کیسے کراسنگ کرتا ہے گاڑی کو، آپ سے گاڑی چلوائیں گے۔ اگر آپ پاس ہو جائیں گے تو آپ کو ایک پرچی دے دیں گے، آپ کاؤنٹر پہ چلے جائیں، آپ کو ٹائم دیں گے 10 یا 15 منٹ، یا ہو سکتا ہے اسی ٹائم وہ آپ کو کارڈ پرنٹ کر کے دے دیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بیرون ملک ڈرائیونگ لائسنس کی آن لائن ویریفیکیشن بھی ادھر ضروری ہے۔ وہ پہلے ہوتا تھا جب وہ ایک ہی دن میں مطلب ٹیسٹ نہیں لیتے تھے تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتے تھے، اس ٹائم بیرون ملک والے ڈرائیونگ لائسنس کی ویریفیکیشن ضروری ہوتی تھی، لیکن اب وہ تمام مطلب کہ آپ سے ٹیسٹ لے رہے ہیں شروع سے، تو اس لیے بیرون ملک کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ اب انہوں نے چینج کر دیا ہے، اس لیے اس کی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیں، اور پلیز سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو، کیونکہ ہم بہت محنت کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، تو کائنڈلی آپ کی مہربانی ہوگی، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ تھینک یو، السلام۔